اگست 1965 کے آخری ایام تھے اور مجھے کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ لاء سینٹر کانفرنس میں شمولیت کے لیے آسٹریلیا جانا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید کشیدہ اور خراب ہو رہے تھے اور جموں کشمیر کی سرحد پر جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک ملاقات کے دوران میں نے عزیز احمد سیکرٹری وزارت خارجہ پاکستان سے دریافت کیا کہ اس موقع پر کیا کانفرنس میں شمولیت ضروری ہے۔ عزیز احمد نے جواب دیا، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ کیا صورتحال ہو، لیکن اگر آپ کانفرنس میں شریک نہ ہوئے تو کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس کانفرنس میں شامل ہوں۔ اسی کانفرنس میں جسٹس A.R. کارنیلس، جسٹس انوار الحق اور راجہ محمد انور ایڈوکیٹ میرے ہمراہ تھے، اور اسی کانفرنس میں جسٹس A.R. کارنیلس نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تائید میں بیان دیا تھا اور آسٹریلیا کے اخبارات میں انہیں ہاتھ کاٹو جج کے نام سے یاد کیا گیا۔ دراصل انہوں نے منشیات کا دھندا کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ محض جیل میں ڈالنے سے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی بیخ کنی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نارکوٹکس مافیا اپنے کارندوں کو جیل جانے کی صورت میں انہیں ایک معقول رقم مہیا کرتی ہے۔ ہم کانفرنس کے سیمینار اور تقریبات میں حصہ لے رہے تھے جہاں اکثر موضوعات قانون سے متعلق تھے، لیکن دیگر ممالک کے مندوبین ہم سے اور بھارتی لاء منسٹر سے یہی پوچھ گچھ کرتے رہے کہ کہیں کشمیر پر بھارت اور پاکستان کی جنگ تو نہیں ہو جائے گی۔ 6 ستمبر کو پاکستان ہائی کمیشن نے ہمیں اطلاع دی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اگرچہ ہمیں آسٹریلیا سے واشنگٹن ایک اور اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے جانا تھا، لیکن ہم نے واپسی کا فیصلہ کر لیا اور بینکاک کے راستے لفتھانزا ایئر لائنز سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے طیارے کو کراچی اترنا تھا، لیکن ابھی ہم کراچی سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ کراچی ایئرپورٹ سول جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا اور ہم وہاں نہیں اتر سکتے۔ ہمارے طیارے کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ اب وہ بمبئی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ میں نے فوراً پائلٹ سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ میں حکومت پاکستان کا مرکزی وزیر قانون ہوں۔ اگر ہم بمبئی اتر گئے تو ایک ڈپلومیٹک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ جرمنی اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ وہ طیارے کو مشرق وسطی کے کسی ایئرپورٹ پر لے جا سکیں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب پاکستانی کو جرمنی جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں پاکستان کا پاسپورٹ ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ طیارے کے کپتان نے خوش دلی سے میری تجویز کو مان لیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کے صدر سے واقف ہوں، دیکھنے میں ایک خوبصورت اور اسمارٹ جرمن لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر کپتان نے جہاز کا رخ دہران ایئرپورٹ کی طرف کر لیا۔ کراچی کے افق سے پرواز کرتے ہوئے میں نے کراچی ایئرپورٹ کی گراؤنڈ اسٹاف سے وائرلیس پر اپنا رابطہ قائم کیا اور انہیں اپنی نئی منزل سے آگاہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے پاکستان کے لوگوں کے جذبہ جہاد اور جوش ایمان کا ذکر کیا۔ جب میں دہران پہنچا تو مجھے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا ایک خصوصی پیغام ملا کہ میں بیروت چلا جاؤں اور وہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ پاکستان چلا آؤں اور انہیں کشمیر کے مقدمے کے قوائف سے راستے ہی میں مطلع کر دوں۔ چنانچہ جب اوتھان نیو یارک سے بیروت پہنچے تو ہم دونوں ایک ہی طیارے میں کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 سے لے کر اقوام متحدہ کے 1949 اور 1950 کی قراردادوں کے علاوہ ریڈ کلف ایوارڈ نے جو پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی وہ بیان کی، اور پنجاب کے نقشے پر پٹھان کوٹ کی تحصیل انہیں دکھائی تو وہ بھی اسبات میں سر ہلانے لگے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب ہمارا جہاز رن وے کے قریب پہنچا تو پھر اچانک پائلٹ نے جہاز کو بلندیوں کی طرف تیزی سے اڑایا اور سمندر کی طرف پرواز کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ اس پریشانی کے لمحات میں اوتھان نے کشمیر کا موضوع چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کی باتیں شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد جہاز رن وے کی طرف واپس آ گیا۔ مجھے جہاز کے عملے نے بتایا کہ پرواز بلندی کی طرف اس لیے کی گئی کہ اگر کوئی تخریب کار ایئرپورٹ پر موجود ہو تو اسے دیکھ لیا جائے۔ غرض یہ کہ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ اوتھان اسلام آباد پہنچے اور وہاں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر مملکت پاکستان سے ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد سے وہ دہلی گئے، پھر وہاں سے نیو یارک واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پاکستان کی محدود کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا اور خواجہ شہاب الدین
وزیر اطلاعات نے اس اجلاس سے اٹھ کر مجھے اطلاع دی کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اور کابینہ کی ایک خصوصی کمیٹی نے سیکورٹی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں مقدمہ پاکستان کی جانب سے پیش کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ کابینہ میں میری شمولیت کو ابھی صرف 5 ماہ گزرے تھے، اور یوں بھی یہ معاملہ وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا تھا، جبکہ میں وزیر قانون تھا۔ میں 17 ستمبر 1965 کو اسلام آباد سے لگاتار نان اسٹاپ سفر کرنے کے بعد نیو یارک پہنچا۔ وہاں پاکستان کے سفیر جی احمد اور وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری جناب آغا شاہی نے تقریر تیار کرنے میں میری مدد کی۔ ہم تینوں تقریباً 1 دن اور 2 راتوں میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو سکے۔ جب تقریر تیار ہو گئی تو اسے بار بار پڑھنے کے بعد اطمینان ہوا کہ پاکستان کا موقف اب نہایت وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس واقعے کے کئی برس کے بعد جی احمد کی نواسی کے ساتھ میرے بیٹے طارق ظفر کی شادی ہوئی۔ 19 ستمبر کو ہماری تقریر سیکورٹی کونسل کے بھرپور اجلاس میں بڑی سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سنی گئی۔ سیکورٹی کونسل کی گیلری صحافیوں، سفیروں اور مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے پاکستان کے موقف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اول یہ کہ بھارت اور پاکستان کی تقسیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ریاستیں جنہیں انگریز چھوڑ گیا ہے آخر کار پاکستان یا بھارت میں شامل نہیں ہو جاتی، اور یہ کہ جموں کشمیر کی ریاست کا فیصلہ ہونا ابھی تک باقی ہے۔ دوم یہ کہ حق خود ارادیت کا یہ تقاضا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے عوام کو اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور بھارت نے کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے سیکورٹی کونسل کو بھارت اور پاکستان کے درمیان امتیاز کرنا ہوگا۔ ان تینوں معاملات پر جو کچھ کہا اگر بیان کروں تو بات کافی طویل ہو جائے گی، اس لیے اپنی تقریر سے کچھ اقتباسات اور موقف کے تینوں حصوں کے بارے میں یہاں درج کرتا ہوں۔ آج کل کے اقتدار اور طاقت کی سیاست اور نفسا نفسی کے عالم کے باوجود زندہ قوموں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اور وہ قومیں ضرور کسی نہ کسی اخلاقی ضابطے کی پابند ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ اخلاقی پابندی تاریخ اور بین الاقوامی معاملات کی صورت میں موجود نہیں کہ دونوں ملک اس امر کو تسلیم کریں کہ جب تک اہل جموں و کشمیر اپنی قسمت کا فیصلہ خود نہیں کر لیتے، وہ نہ بھارت کا حصہ ہیں نہ پاکستان کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اہل جموں و کشمیر کو ان کا حق بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق استعمال کرنے دیں، تو کیا ہم حق خود ارادیت کے اصول کی، جسے تمام بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا ہے، بات نہیں کر رہے ہوتے؟ اور کیا ہم کسی انہونی بات کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دو؟ اگر سیکورٹی کونسل نے بھارت کی جارحیت کی مذمت نہ کی تو اعلیٰ سطح پر عالمی برادری کی یہ کونسل بھارتی جارحیت کی حامی ثابت ہوگی، اور بنیادی تنازع پر غور و فکر کے بغیر محض جنگ بندی کا حکم دینا بھارت جیسے جارحیت پسند ملک کی ہمت افزائی کے مترادف ہوگا۔ ہم نے جنگ بندی کی تسلیم کرنے کو اس بات سے مشروط کیا تھا کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل قرارداد کا حصہ بنایا جائے۔ اس سے پہلے سیکورٹی کونسل نے 4 ستمبر کو قرارداد نمبر 210 کے ذریعے پاکستان اور بھارت کو جنگ بندی کی تاکید کی تھی، اور دونوں ملکوں پر یہ واضح کیا تھا کہ اگر 22 ستمبر تک جنگ بندی تسلیم نہ کی گئی تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے 7ویں باب کے تحت دونوں ملکوں کے خلاف اقتصادی ناکہ بندی کی جائے گی۔ اس قرارداد میں صرف دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے نقصانات اور امن عالم کے خلاف خطرات کا ذکر تھا۔ کشمیر کے مسئلے کا کہیں دور دور تک ذکر نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان جنگ بندی کی قرارداد کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بھارت اس قرارداد کو ماننے کے لیے تیار تھا، چنانچہ ہماری 2 روز کی لابی میں ہم جس ملک کے نمائندے کے پاس بھی گئے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ بھارت جنگ بندی کے لیے تیار ہے، جبکہ پاکستان سے بھارت کئی گنا بڑا ملک اور طاقتور ہے۔ اس پر ہمیں بحث کرنی پڑتی کہ حملہ ہم پر ہوا ہے، اور یہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا، لہذا جب تک جنگ کی اصل وجہ کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری کسی قسم کی یقین دہانی نہ کرائے، جنگ بندی کس کام کی؟ آگ پھر بھڑک سکتی ہے۔